الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق اللہ العظیم. تو میں عرض کر رہا تھا صرف بیان سے کام نہیں چلتا، بیان پر عمل میں کمی آ سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، کر بھی سکتے ہیں. جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا، 100 بار ربا روٹے 100 بار منانا ہوگا. روٹے میں رب کو منانا ہے نا بھائی. یہ تسبیح پڑھنے کے لیے تو اللہ نے میں نہیں بھیجا کہ میرے گناہ میرے گناہ میرے گناہ، اس لیے تو اللہ نے نہیں بھیجا. اللہ نے اپنی یاد کے لیے بھیجا ہے. تیری اے ربا تیری یاد ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے. اللہ کی جو مچھلی کو پانی سے تعلق ہے نا، ایک لمحہ بھی جدا نہیں ہوتی، تڑپنے لگتی ہے. اللہ کی اپنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے دریا میں مجھے اپنے کل کی مچھلی بنا دے. یہ قرآن کے تصور سے موت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. یہ ڈیجیٹل کے بارے میں 100 سے زیادہ صفحات میں بیان کر سکتا ہوں. ساری رات بیان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اتنا پتہ ہے بیوی شوہر کی خدمت کے لیے تیار نہیں، بچوں کی تربیت کے لیے تیار نہیں، بیٹی ماں باپ کی خدمت کے لیے تیار نہیں، نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہے، آنکھوں کا زنا کر رہی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. شیخ العرب جو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم آپ کا ذکر بلند کر دیں گے، کیونکہ اس میں انتظار ہوتا اور محبوب کا انتظار نہیں کرایا جا سکتا. آپ دیکھو ابھی ہم جب آ رہے تھے تو ایئرپورٹ میں 5 گھنٹہ فلائٹ کا مسئلہ ہو گیا، جدہ میں سیلاب آ گیا تھا. 5 گھنٹے کیسے گزرے؟ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 حق ہیں، حق کی محبت، حق کی اطاعت، حق کی عظمت. محبت ہے یہود و نصارہ کی، تو ان جیسا گال، ان جیسا بال، ان جیسا ہیئر اسٹائل، ان جیسے کپڑے. کرکٹر آئیڈیل محبت، فٹ بالر آئیڈیل محبت. ہندو اور عیسائی اور یہودن ہے یہ آئیڈیل، ہماری بہو بیٹیاں ان کی نقل کرتی ہیں. انہوں نے تھوکا ہندو عورت نے، ہم نے چاٹا. ان کی محبت ہے، اس کی نقل ہے. کرکٹر جیسا لباس ہوگا نائٹ میچ کا، فٹ بال کا ورلڈ کپ چل رہا ہے اس کی بھی نقل ہوگی. اللہ معاف فرمائے. جناب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شر و خیر بھی بنا دیتے ہیں. اسٹیڈیم میں میچ دیکھنا یا اس میں دیکھنا موبائل یا ٹی وی پر، جو آپ پوچھو مفتی صاحب سے، جائز ہے؟ عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے. اور پھر اندر جا کے اسٹیڈیم میں دیکھنا. قطر میں گیا تھا، فٹ بال میچ سے 15 دن پہلے واپس آ گئے، مسجد چلے گئے. وہاں کے بہت بڑے مفتی صاحب نے مجھے فون کیا 10 دن پہلے، کہا کہ شیخ پتہ ہے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا روزانہ 50 سے 100 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور یورپین. اور اسٹیڈیم میں جمعے کی نماز لیے انگریزی میں بیان ہوا ہے. ہم کوئی فٹ بال کی تعریف نہیں کر رہے، شر ہوتا ہے. لیکن انہوں نے شراب کی، میں جب تھا ہم سب دوست غمگین تھے کہ انہوں نے پوائنٹ دکھایا کہ یہاں بڑا اسکرین لگا ہے، بے حیائی ہوگی، اجازت ہے، شراب کی اجازت ہے. 2 دن پہلے شراب کو بینڈ کر دیا. دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین لا کر پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر کیسے بلند ہوا؟ وہی آئی حدیث قدسی. ایک ہے وہی، ایک ہے حدیث قدسی کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا. پھر حدیث پاک وہی آ گئی، یعنی حدیث قدسی آ گئی. اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا نام بھی ہوگا. ایسے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اگر کوئی 50 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے محمد الرسول اللہ، ہمیں سے ایمان منظور نہیں ہو سکتا. جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا اس کو اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہنا پڑے گا. جب تکبیر میں مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کو اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہنا پڑے گا. دوسری رکعت میں 4 رکعت ہیں،
سنت کی بتا رہا ہوں میں. یا وطر میں دوسری رکعت میں بیٹھا التحیات پڑھ کے اٹھنا ہے نا, درود شریف آگے تک چلا گیا ہوں, سجدہ سہو کرو. ہمارے محبوب کا نام بھول میں لیتا ہے, سجدہ سہو کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے پیارے ہیں, 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 جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر لے گا اللہ اس سے پیار فرما لے گا. حدیث پاک, جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا. کیا بات ہے بھائی. پھر حدیث شریف, جس زمانے میں سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوں, جس زمانے میں سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوں, اس وقت جو سنت پر عمل کرے, جو ابھی زمانہ ہے, 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا. اور فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 1 صفحہ 196 پر حدیث پاک لکھی ہے, جس کا مفہوم ہے جو جان لڑا کر سنتوں پر عمل کرے گا, بتاؤ 4 انعام ملیں گے. نقل پر 4 انعام ملیں گے. نقل پر 4 انعام. نمبر 1, اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں اس کی محبوبیت ڈال دیں گے. سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہے نا. نمبر 2, جو بدکار لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں اس کی ہیبت ڈال دیں گے. آگے بتاؤ, دین میں اللہ سے پختگی عطا فرمائیں گے. نمبر 4, رزق میں برکت اللہ سے عطا فرمائیں گے. بھائی میرے لاڈلے کی نقل کی ہے نا. بعض لوگ بولتے ہیں کیڑی نقل کری کم ہی جگہ آئی بابا, کم چھوٹے ڈائیں بابا, کیوں گڑبڑ کرتا ہے بھائی. نقل سے کیا ہوتا ہے؟ بہت سی باتیں میں ایک ہی بات بتاؤں گا. نقل سے کیا ہوتا ہے؟ ارے نقل سے کیا نہیں ہوتا یہ بتا بھائی. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابکو رو, ابکو فإن تبکو فتواکو, رو. رونا نہیں آتا, رونے والی شکل بنا لو. نقل سے کام بنا, حکم دے رہے ہیں رو, رونا نہیں آتا, رونے والی شکل بنا لو. بھائی کام بن گیا نا. لیکن ایسے بہت واقعات ہیں نقل کے. کیا آپ کو بتاؤں باتیں. حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بادشاہ تھے تہجد گزار, بیت المال سے پیسہ نہیں لیتے تھے, ٹوپیاں بناتے تھے, بائنڈنگ کرتے تھے اس کے پیسے سے. ایک ایکٹر آیا جس کو پہلے بہروپیہ کہتے تھے, یعنی بہرے روپیہ, یعنی اپنی شکل بدلنے والا. تو اس نے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں میں آپ کو ہرا دوں, کچھ انعام دیں گے؟ حضرت ہنسنے لگے, فرمایا 100 اشرفی دے دوں گا, 100 گولڈ بارس وہ دے دوں گا. ٹھیک ہے. کچھ عرصے کے بعد آیا, ہاتھ ایسے ٹیڑھے کر کے, منہ ٹیڑھا کر کے, ایسے ایسے کر کے. حضرت نے فرمایا جا بھائی تجھے پہچان لیا, چھٹی کر. پہچان لیا, چھٹی کرو. دوسری بار پھر کچھ وقت کو گھسٹتا آیا, پر پتہ نہیں کیا کیا, ایسا ہل رہے ہیں. چل پہچان لیا, جاؤ تیل لینے جاؤ. ہر بار ہارتا گیا وہ. ایک بار جناب اس نے داڑھی تو تھی نہیں, گوبر لگایا چہرے پر, سر پر, ہاتھ میں, ایک ہاتھ میں گوبر, ایک ہاتھ میں پتھر, کپڑے پھٹے ہوئے, گوبر لگا ہوا, کر کے اندر آیا. میں چل رہے پہچان لیا تجھے, تو وہی ایکٹر ہے بہروپیہ. وقت گزر گیا, اب وہ بہروپیہ کدھر سے آئے گا, ہر بار ہار جاتا ہے. حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں. سپاہ سالار نے کہا حضرت یہ تھوڑا کچھ جنگل ہے درختوں کا, تو وہاں پر سنا ایک اللہ والے ہیں, آپ تو اللہ والوں سے دعا کراتے ہیں, کیونکہ حدیث پاک ہے کہ کچھ اللہ کے ایسے پیارے ہیں, ہاں اگر قسم کھا لے اللہ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے جی. ہم بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس, خوشیاں والی سرکار, کتیاں والی سرکار ہے جی. قبر والے ڈاکٹر نے لاسٹ اسٹیج بتایا, قبر والی میری عمر بڑھا دے, تو خود خود تو قبر میں اس کی عمر 500 سال تو ہونی چاہیے نا کم از کم. نماز میں کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ, وتر میں, سنتوں میں اور نفل میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مانگتے ہیں. پھر عامل بابا کے پاس کیوں جانے میں, خود تو منہ سے کہہ رہے ہیں ہر بات میں عامل بابا. عورتیں سب سے پہلے آگے بیٹھے ہوں گے, عامل بابا عامل بابا, یہ سا تعویذ دے دینا میرے عامل بابا کہ میرا شوہر میری مٹھی میں آ جائے. اب یا تو شوہر مچھر ہو جائے گا, یا تیری مٹھی اتنی بڑی ہو جائے گی کہ شوہر اس میں بند ہو جائے گا. ارے بھائی اخلاق ایسے ہونے چاہیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خاتون جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت اقدس میں آئیں اور عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس طرح کہہ دیا, اس طرح کہہ دیا, غم لے کر آئیں. میرے جیسا ہوتا تو کیا کرتا, اور خصوصاً اماں بیں کر کے رونا شروع ہو جاتی اور میں جشن میں آ جاتا. اور جو بدماش ہوتے ہیں کہتا ابھی میں ٹھیک کراؤں گا, نہیں طاقت ایسی ہے ابھی پھڈی لگواؤں گا, چیخنا شروع کر دیتے ہیں. اسی وقت جھگڑا. سب معاملے میں بیٹی ہی صحیح ہوتی ہے اور لڑکے کے والدین بیٹا ہی صحیح ہوتا ہے, پھر غلط کون ہے؟
کہ وہ بیچ میں جنات آ کے لڑائی کرا دیتے ہیں. جنات کا کوئی کام ہی نہیں ہے، بس یہی کام میں لگے ہوئے ہیں. جنات ہم خود ہیں جو قرآن پاک حدیث پاک پہ عمل نہیں کرتے، جو میاں بیوی کے لیے معاملات ہیں. اور پھر یہ موبائل، ایمانداری سے بتاؤ جو عورت رات دن فلمیں دیکھے گی اس کو شوہر اچھا لگے گا؟ میں تو قرآن پاک سے بتاتا ہوں ابھی انشاءاللہ نا، نہیں اچھا لگے گا، کیونکہ شوہر سے بیچارہ عمر ہو گئی اس کی، کما کما کے ہڈی پسلی ایک ہو گئی، اور وہ تو دیکھ رہی ہے 18 سال 20 سال والے، اس کو پتہ ہی نہیں جو آنکھوں کی زانیاں ہو رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے سورہ نور کے ساتھ اس کی شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو رہی، تو اس کو شوہر اچھا نہیں لگے گا. اور شوہر صاحب ہے جی جہاں ٹھیلے پر بھی عورتوں کے پہنچ جائے گا، آپا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ارے تو آپا کر کے اس کو پاپا حسن کا کھانا چاہتا ہے، پھر چھاپا مارنا چاہتا ہے. ایک پا اور بھی ہے وہ بڑھاپا ہے جی، اور موٹر سائیکل سلپ بھی، جو بھاگے گا عورت کے پیچھے بھاگے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میرے سائلنسر سے پیر، ارے بھائی صبر کے صبر اللہ ملتا ہے. ایسا دماغ خراب ہے. وہ تو اس کو بیوی کیسے اچھی لگے گی بھائی؟ میری اچھی نہیں لگے گی. فلمیں دیکھ رہا ہے رات دن. یہ مسئلہ 95% جھگڑے یہ ہیں. ہم تو بھی چلتے ہیں الگ. تو حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں چلو بھائی دعا کرا لیتے ہیں. وہاں گئے تو ایک اللہ والا دعا کر رہا تھا. حضرت کھڑے ہوئے دعائی کر رہا ہے، دعائی کر رہا ہے. اس کے بعد دعا پر ہاتھ پھیر لیے سنت کے ساتھ سے. دعا کے بعد جی فرمائیے. کہ میں عالمگیر ہوں تو کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، آپ دعا کر دیجیے. ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی. حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ نے 1000 گولڈ بارس ان کو ہدیہ کی، اٹھا کر پھینک دیا. کہ آپ نے مجھے دنیا کا کتا سمجھا ہوا ہے؟ ہم دعا بیچتے ہیں نعوذ باللہ، ہم دین بیچنے والے ہیں. کیا آپ نے ظلم کیا ہے؟ کیوں دیا آپ نے مجھے 1000 اشرفی یہ گولڈ بارس کیوں دیا آپ نے؟ حضرت معاف کر دیں. ہاں معاف کر دیا. حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ آگے بڑے، آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیچھے مڑا. کیا مطلب؟ کہ حضرت میں وہی ایکٹر ہوں، آپ کو ہرا دیا، میرا انعام نکالیے. اللہ والا تھوڑی ہوں، میں تو پجامہ نمبر 1 ہوں بھائی. یہ سب ہم نے ڈرامہ کیا ہوا ہے، نقل کی ہوئی ہے، اللہ والوں کی نقل کی ہوئی ہے. میرا انعام نکالے. حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ نے 100 اشرفیہ دے دی جو وعدہ تھا. کہ یہ بتا کہ تو نے 1000 اشرفیہ نہیں لی اور 100 اشرفیہ لے لی. کہ بادشاہ بات یہ کہ میں اللہ والے کی نقل کر رہا تھا، اگر میں 1000 اشرفیہ لے لیتا تو اللہ والے بدنام ہو جاتے. میں نے سوچا جب نقل کی تو پوری نقل کروں. آج ہماری داڑیاں اللہ نے دی ہیں ہمیں، اور ہم فلموں میں آگے بیٹھے ہیں، غیر شرعی تقریبات میں آگے بیٹھے ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، بیوی کو گالی پٹائی اور طلاق کی دھمکیاں، کپڑے پھاڑنا، طنز کرنا، ماں باپ کے گھر نہ بھیجنا. ایسے ظالم دودھ کے پیسے اولاد کے لیے نہیں دے رہے بیوی کی لڑائی کی وجہ سے. یہ واقعہ سناؤں تو فجر کی اذان ہو جائے گی. اور ایسے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمینہ فرمایا جی. اور تشریح میں لکھا ہے کمینہ بھی ہے، بےغیرت بھی ہے، گھٹیا انسان بھی ہے، ذلیل بھی ہے، ہجڑا بھی ہے. اللہ نے سفارش کی ہے، قیدی ہے ہمارے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارشیں فرمائی ہیں. حدیث پاک یغلبنا کریمن و یغلبہن لئیمن. روح المانی تفسیر میں حدیث پاک لکھی ہوئی ہے کہ کریم شوہروں پر بیوی غالب آ جاتی ہے، اور کمینے لئیم یہ بدماشیاں کر کے حاوی ہو جاتے ہیں، طلاق کی دھمکیاں دے کے ایسا ہاتھ دیکھو ہتھوڑے جیسا، اور وہ پھول جیسا گال کے مارنا بھی منع ہے. بچے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، رات دن ماں باپ کی باتیں سن کر لڑائی کر طلاق دے. اس عورت کے منہ میں زبان کہاں سے آ گئی بھائی؟ کھلا دے. اور ماں باپ آگے کھلا کے لیے. ایک خاتون کو اتنا نامحرم میں ہمارا ان سے بات کرنا بھی جائز نہیں. اب شرعی عذر ہو 1.5-2 منٹ کی بات وہ آواز بھاری کر لے ٹھیک، باقی ایسے سامنے آمنے بات کرنا تو حرام ہے. خط لکھ کر سمجھایا نہیں مانی، آخر کھلا ہی لی. بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بغیرت ہیں؟ باپ کہہ رہے ہیں میں کوئی بھکاری ہوں؟ ہم ہیں نا. والد صاحب کا انتقال ہو گیا کچھ عرصے کے بعد، بچے بڑے ہو گئے، بہنوں بھائی کے بھی اور اس خاتون کے بھی بچے بڑے ہو گئے، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. بھائی آئے کہا بہن گھر خالی کر دو، اور ہماری بیوی اپنے اپنے گھر جا رہی ہیں. کہ میں کہاں رہوں گی؟ کہ 3 مہینے پھوپھی کے پاس، 2 مہینے خالہ کے پاس، ایک چچا محرم ہے تمہارے. اس خاتون نے دیوار سے سر ٹکرا کے روئی ہے، کاش میں اپنے سر کے تاج کو جدا نہ کرتی. سب فلموں کا عذاب ہے یہ، اور کچھ نہیں ہے. زبان چلتی ہے، زبان کے 20 گناہ ہیں جی. اب میرے والدہ کا انتقال ہوا، شیخ العرب والا جب گھر آئے اور بابا سے فرمایا کہ فیروز میمن کی والدہ سے آپ خوش تھے؟ بابا نے کہا الحمدللہ نماز پڑھتی تھی، الحمدللہ نماز پڑھتی تھی وقت پر، آپ کی تابع داری خدمت. فرمایا آج تک جب سے 40 سال سے زیادہ ہو گئے شادی کو، کبھی کسی چیز کا انکار نہیں کیا. تو حضرت نے فرمایا پھر خوشخبری ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوی شوہر کی خدمت جائز باتوں میں اطاعت کرے، روزہ نماز کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ اسے فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے، جس دروازے سے جانا ہے تو چلی جائے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پہلے بیٹی ہو اس کی ماں کو بتاؤ تو قسمت والی ہے، جس کی 3 بیٹیاں ہو جنت اس کے لیے۔ کسی نے کہا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہو تو فرمایا اس کے لیے جنت۔ صحابی نے عرض کی 1 بیٹی ہو تو فرمایا جاؤ اس کے لیے بھی جنت۔ تو ہماری بیٹیاں کیا ہوئی؟ جنت کی فیکٹریاں ہوئی۔ اور کمینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ بدماشیاں کر کے عورت پہ بیوی پہ غالب آ جاتے ہیں۔ امام الانبیاء سید الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ، وَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا، میں اس کو محبوب رکھتا ہوں، کریم رہوں، ازواج مطہرات مجھ پہ حاوی ہو جائیں۔ وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ لَيِّمًا غَالِبًا، میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے اخلاق خراب کر کے بیویوں کے اوپر حاوی ہو جاؤں۔ کس نے سفارش کی؟ امام الانبیاء نے سفارش کی۔ گھر جہنم بنا ہوا ہوتا ہے، ایک تو گانے کی مار، بے حیائی کی مار، بے پردگی کی مار، اوپر سے اکڑ۔ اللہ معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے شکایت کی نا، جو ابھی بتا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کہ ہنسے، فرمایا ارے بیٹا یہ کون سی بات ہے، یہ تو گھر میں ہوتا رہتا ہے تھوڑا بہت، جاؤ 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 اللہ کی خدمت کرو، جا کر جاؤ۔ بتائیے خاتون جنت سے ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں بڑھ گئیں رضی اللہ عنہ سے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہم بڑھ گئے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم نہیں مانیں گے تو کون مانے گا بھائی؟ آپ خود فیصلہ کرو، اطاعت سے کام ہوگا۔ حق محبت پھر حق اطاعت۔ جب محبت کرکٹر سے محبت ہے، فلم اسٹار سے محبت ہے، بہو بیٹیاں چست اور باریک لباس پہنتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ننگی عورتیں اٹھائی جائیں گی قیامت کے دن۔ برقع پہنا ہوا ہے، اندر جینس پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، شرم بھی نہیں آتی لیکن پہنا ہوا ہے۔ حدیث پاک ہے اللہ جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اسے حیا چھین لیتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک ہے جس میں حیا نہیں ہے اس کی مرضی جو چاہے کرے۔ میں 4 باتیں بتاؤں گا، آپ 20 باتیں بیچ میں لگا دیں گے۔ حیا نہیں ہے حرام کھائے گا، حیا نہیں ہے وراثت نہیں دے گا، حیا نہیں ہے زکوٰۃ نہیں دے گا، حیا نہیں ہے یتیم کا مال کھائے گا، حیا نہیں ہے زنا کرے گا، حیا نہیں ہے لڑکے کے ساتھ کتے اور سور والا کام کرے گا، حیا نہیں ہے ظلم کرے گا، حیا نہیں ہے نماز نہیں پڑھے گا۔ آپ گنتے چلے جاؤ، حیا نہ ہونے وجہ سے باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے بیٹا۔ حدیث پاک ہے کہ والدین کو ستانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں اس کو عذاب نہ مل جائے۔ شیکسپیئر کے باپ کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی برکت سے یہ کفار پر سخت تھے، آپس میں مٹے ہوئے تھے، اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی خوشی اللہ کی فضل کو تلاش کرتے تھے۔ ہم گندی سائٹس تلاش کرتے ہیں، ہم گندی گندی فلمیں تلاش کرتے ہیں، ہم چھیڑنے کی جگہ تلاش کرتے ہیں۔ لڑکوں ماں بہن کو بیٹیوں کا احساس بھی نہیں ہوتا، میں ماں والا ہوں، بہن والا ہوں، بیٹی والا ہوں۔ ایک سونے کے تاجر تھے، وہ گھر آئے تو بیوی دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے، کیا ہوا؟ حالانکہ گناہ تھا وہ کہ جوان کو گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ بچپن سے ہے، تو کیا ہوا؟ کہا میں نے جو بچپن سے ہم نے جس کی خیال رکھا، آج میں نے اس کو کوئی چیز دی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ سونے کا تاجر رونے لگا، جیولر کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونا بند ہی نہ ہو بھائی، مسئلہ کیا ہے؟ کہا 11 بجے دکان پر ایک عورت آئی تھی، لڑکی مجھے اچھی لگی تو میں نے جان بوجھ کے کم سائز کی چوڑی پہنا کے اس کا ہاتھ دبا کے مزہ لیا، 1.5 گھنٹے میں اللہ نے میرا بدلہ بھی لے لیا۔ ہم سمجھتے ہیں تماشا ایسا ہی ہے، جو ماں باپ کو ستانا ہے ستاؤ۔ ایک آواز پر کون آتا ہے؟ ماں باپ کی۔ جاؤ بھائی اماں باہر اسکول وین سے آپ بات کر لو اندھیرے کے اندر۔ نقل کی بات ہو رہی ہے نا، کب میں نے اس لیے 1000 اشرفیاں نہیں لی کہ اللہ والے بدنام نہ ہو جائیں۔ کہ اچھا آج کے بعد چلو اب محل میں تم ہمارے رہو گے، کھانا پینا ہمارے ذمہ۔ کہ نہیں حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ ایسا نہیں کر سکتا میں۔ کیوں؟ کہ جب آپ آ رہے تھے نا میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا، میں نے جلدی سے جان بوجھ کے دعوت شروع کر دی تھی، اس وقت میرے دل میں آواز آئی نالائق تو نے میرے پیاروں کی نقل کی ہے، تو میں نے بادشاہ عالمگیر کو، کمانڈر ان چیف کو، منسٹروں کے پاس تیرے کو بھیج دیا۔ اگر تو سچا اللہ والا بن جائے تو جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ کہا حضرت میں نے اسی وقت توبہ کر لی کہ بس آج کے بعد اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے، اپنے رب کو خوش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ میں بھائی کون سی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہ آئے؟
اللہ تعالیٰ تو بے حساب ہمارے حساب سے ریت کے ذرات جتنا آپ تھر پار کر چلو. ہم گاؤں کے وہاں کے رہنے والے, اگرچہ پیدائش کراچی کی ہوئی, ابھی جب مسقط میں ہم تھے قطر میں تو ریگستان تھا. میں نے کہا ایک مٹھی بھر کر اور اس کو گن کر دکھا دو. نہیں نا جناب, سارے دنیا کے جتنے ذرات ہیں مٹی کے اور ریگستان کے, سارے دنیا کے درخت کے پتے, سارے دنیا کے سمندر اور دریا اور چشمے اور آبشاروں کے قطرے, اتنے بھی اگر گناہ ہو جائیں اللہ معاف فرما دیتے. معافی میں دیر نہیں کرنی چاہیے. حدیث کو آگے جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا. معافی میں دیر کریں گے پھنس جائیں گے ہم. یہ اس وقت جو یہ گناہ آج سے نہیں ہے, نامحرم کو دیکھنا, یہ نماز کی کمی نہیں, تہجد کی کمی نہیں, تلاوت کی کمی نہیں, بیان کی کمی نہیں, ہے نا, بڑی عبادتیں ہیں. اس کا نور سنبھالنے کے لیے گناہ سے بچنا ہے. جو آیت پڑھی نا, ان اولیاءہ الا المتقون, ہمارا کوئی دوست کوئی ولی نہیں, مفہوم, سوائے وہ جو متقی بندے تقوی سے رہتے ہیں. اور تقوی نام ہے کف النفسی عن الہوا, گناہ کے خیالات آئیں عمل نہ کریں. شوہر کو گالی دینے کا دل چاہ رہا ہے, عمل نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھی بیوی کون؟ کیسا سوال ہے؟ فرمایا جس کو دیکھ کے شوہر خوش ہو جائے, جس شوہر دیکھ کے جس کو خوش ہو جائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں خواتین کی طرف سے وکیل بن کر آئی ہوں. خواتین کہتی ہیں ہمارا معاملہ کیا ہوگا آسمان میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان عورت اللہ تعالیٰ اس کو حوروں سے زیادہ خوبصورت کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ میں مفہوم کے ساتھ عرض کروں گا, مفہوم گھنٹوں کا ہے, میں مختصر کروں گا. ماں باپ کتنی خواتین, اتنی بڑی تعداد میں خواتین خط اور ای میل لکھتی ہیں, اس میں یہ شکایت یہ شکایت یہ شکایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں 200 سے زیادہ عورتوں کو دیکھا 3 وجہ سے. نمبر 1 شوہر سے بدتمیزی, نمبر 2 ناشکری, ہر بات میں ناشکری. دیا کیا ہے, وہ عورت کو دیکھو کیا کیا, وہ عورت کو دیکھو کیا پاس ہے. یہ موبائل, میں اس کے نقصانات نہیں گنا سکتا. موبائل چلے جا رہے ہیں اس موبائل کے ذریعے سعودی عرب, دبئی, کینیڈا. ذرا اپنا کچن دکھائیں, کراکری دکھائیں, بیبی کارڈ دکھائیں, بیڈ دکھائیں, وہ ٹک والا شوز دکھائیں, اپنے سینڈل دکھائیں. اب دماغ آؤٹ ہو گیا. جیسے ہی شوہر گھر میں آیا, اب تم نے دیا کیا میرے کو, کنگلے اس دیکھ, اس کیسی کراکری مضبوط وہاں پر رکھی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر کرو گے اور دوں گا, ناشکری کرو گے تو یہ نہیں فرمایا کہ نہیں دوں گا, ناشکری کرو گے میرا عذاب بھی سخت ہے. ایک بادشاہ تھا, اس کا غلام نیک تھا, جو چیز آتی تھی پہلے بادشاہ اس کو دیتا تھا, بعد میں خود کھاتا تھا. ایک دن خربوز آیا تو وہ کھانے لگا, آخری کاش بکی بس نے کہا میرے لیے بچا نہیں رہا ہے. وہ کاش لے کر جیسے کھائی تو منہ میں چھالے پڑ گئے, اتنا کڑوا خربوزہ تھا. کہا حضرت یہ ایسے آپ نے کھا لیا کڑوا خربوزہ, یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بادشاہ مجھے کیوں نہیں بتایا. بادشاہ نے کہا بادشاہ آپ کے میٹھے میٹھے ہاتھوں سے مجھے اتنی نعمتیں ملی ہیں, ایک ہو جائے تو شکایت کروں. قطر میں ایک بڑے ڈاکٹر ملنے آئے, نئی ٹیکنالوجی بتایا یہ جو ہاتھ ہے نا مصنوعات, تو وہ دماغ سے رگیں ایسی سیٹ کرتے ہیں کہ انگلیاں ایسے ہوتی ہیں. ویسے مصنوعی ہاتھ کیا نہیں ہوتا نا, لکھتا بھی آپ. یہ آگے سنیے گا. میرا پہلا سوال تھا کیونکہ میرے دماغ میں سوالات یہ گھومتے ہیں, پیسے کتنے؟ 1 کروڑ روپیہ. آگے اتنا ہاتھ تو 1.5 کروڑ روپیہ, یہاں تو 2 کروڑ روپیہ. انگلی دکھائی انہیں اپنے موبائل میں 2000 قطری ریال, 61 سے ملٹیپلائی کر لیں. کان دکھایا 4000 قطری ریال, 61 سے ملٹیپلائی کر لیں. اب آپ حساب لگائیں کہ میری ماں بہن بہو بیٹیوں آپ اور ہم کتنے امیر ہیں. دھیان نہیں جاتا, صرف دھیان نہیں جاتا. ایک اللہ والا تھا, ہاتھ چوم رہا تھا اپنے, وہاں سے کوئی بیوقوف گزرا ہے, دیکھا اب لوگ ہاتھ نہیں چومتے, اپنا ہاتھ خود چوم رہے ہو. کہ ارے بدگمانی کرنے والے یہاں آنا, دیکھ سیدھے ہاتھ میں 18 لکھا ہوا ہے اور اس میں 81 لکھا ہوا ہے. اللہ کے 99 نام ہیں, تو وہ یاد کر رہا ہوں. دوسرا میں سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ یہ فنگر پرنٹس کس نے بنائے ہیں؟ تو اللہ کو تو پا نہیں سکتا, تو میں اپنی رب کی نشانی کو چوم رہا تھا. تو بدگمانی کرتا ہے. آنکھ دے گا کوئی 2 کروڑ میں,
5 کروڑ میں دونوں آ کے کوئی دے گا تو اس کو گندو مندر خرید لیا وہاں بھیج دیں گے. کتنی نعمتیں میری ماں بہن بہو بیٹیوں. ہم سے پوچھو ہم آپ کو بتائیں کیسی کیسی بہو بیٹیوں کیسے کیسے حالات ہیں. پرسوں ایک دوست ملنے آیا PIA کے پہلی دفعہ ہے کسی کے ساتھ 3 بیٹے 2 بیٹیاں. یہ واقعہ نہیں سناتا میں زیادہ. 3 بیٹیاں 2 بیٹے نہیں 3 بیٹے 2 بیٹیاں. تینوں بیٹوں کی عمر ہے 17 سال 15 سال 12 سال اور ذہن ہے 2 سال کا. میں نے ان کو بٹھایا سمجھایا کہ ان کی خدمت کرو گے نا آپ دونوں میاں بیوی آپ سوچ نہیں سکتے آپ کو کتنا ملے گا. بس اس کو یہ ملا اس کو یہ نہیں ملا. دوزخ میں زیادہ دیکھا 2 وجہ سے. شوہر سے بدتمیزی یہ سب وہی میڈیا سکھا رہی ہے سب. شوہر سے بدتمیزی اور ناشکری. تیسرا اپنے آپ کو دکھانے کا شوق. ارے لیگن پہنتی ہو آپ مسلمان بیٹیاں ہو چاک بڑے بڑے ننگی تو ہو اور کیا ہو اور کیا ہے آپ ننگی تو ہے آپ. اور بچے اور بیٹیاں کیا تباہ ہو رہی ہیں اس کی فکر نہیں ہے. بس ہر وقت واٹر پروف مسکارا واٹر پروف لپسٹک. ابھی ایک بالوں کا کوئی نکلا ہے اسپرے جس سے واٹر پروف ہو جاتا ہے. آپ کا غسل ہوگا اگر اچانک موت آ گئی تو آپ کے ناخن پالش سے کوئی عورت آ کر ناخن کے دائیں بائیں جو گوشت کا اندر کا ایسا ہے اس کو بھی کوئی صاف کرے گی کوئی. بس فکر ہے تو ایک ہی فکر ہے کہ فیشن کی میں دل دادا ہو جاؤں. مرنے کا فکر ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتایا اتنا معاف فرماتے ہیں.